الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك سلم تسليما كثيرا وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق في كل أمر حكيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. محترم حضرات اور بزرگوں، اللہ جل جلالہ اما نوالہ کا ہم پر یہ فضل ہوا، کرم ہوا، احسان ہوا کہ اللہ جل جلالہ اما نوالہ نے ہم تمام کو شعبان جیسا مقدس اور پاکیزہ مہینہ عطا فرمایا ہے. اور شعبان جو ہے اور رمضان سے پہلے کا مہینہ ہے. رمضان جیسے ہی گزر جاتا، شعبان جیسے ہی گزر جاتا، رمضان المبارک شروع ہو جاتا ہے. تو شعبان کی بھی احادیث کے اندر بہت ساری فضائل وغیرہ آئے ہوئے ہیں. اور یہی شعبان کا مہینہ جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ شعبان شہری اور رمضان شہر اللہ، کہ شعبان یہ میرا مہینہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ شعبان یہ میرا مہینہ ہے اور رمضان المبارک یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ ہے. یہ کیوں؟ کیونکہ شعبان کے مہینے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روزوں کو، اپنے ذکر وغیرہ کو، اپنے اذکار کو سب کو بڑھا دیا کرتے تھے، کیونکہ رمضان المبارک کا جو مہینہ آنے والا ہے اور رمضان کے کچھ دن پہلے ہی اپنے روزے وغیرہ رکھنا بند کر دیتے تاکہ رمضان کی تیاری شروع کر دے. کون؟ جس کے صدقے طفیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کائنات کو وجود بخشا. کون شخصیت، کون سے نبی جس کی امت کے اندر میں اور آپ ہے؟ وہ نبی رمضان المبارک کی کئی مہینے پہلے سے تیاریاں شروع کر دیتے اور دعائیں بھی کرتے. کیا فرماتے؟ آتا ہے حدیث پاک کے اندر کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا الی رمضان. اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں شعبان تک پہنچا دے اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے. یہ تمام چیزیں اور تمام اذکار، یہ دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے. کیوں؟ رمضان کے مہینے کے لیے. کیوں؟ رمضان کے مہینہ جو ہے یہ بڑا مبارک مہینہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ وہ نیکیوں کے اندر اس رمضان المبارک کے مہینے میں نیکیوں کے اندر اضافہ فرما دیتا. ایک فرض ادا کریں گے 70 فرض ادا کرنے کا ثواب. ہر چیز کا بھاؤ بڑھ جاتا ہے. یعنی وہ نیکیوں کا سیزن ہے. جس طرح ہر وقت میں الگ الگ مواقع پر ہر چیز کا سیزن ہوتا ہے. جیسا کھیتی باڑی والے سمجھتے ہیں کہ تور کا سیزن آتا ہے، اس کے بعد میں ہگام ہم جسے کہتے ہیں، سویابین ہے، پھر کاندوں کا ہے، گیہوں ہے. یہ تمام چیزیں جو ہے یہ کسانوں کے لیے اپنا مال سمیٹنے کا، بٹورنے کا وقت ہے.
ویسے ہی نیکیاں سمیٹنے کا، نیکیاں بٹورنے کا جو وقت ہے وہ رمضان المبارک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بخشے بخشائے ہونے کے بعد بھی رمضان کے مہینے کا کئی مہینے پہلے انتظار کرتے، کہ شعبان کا مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر ایک رات ہے جو بڑی قیمتی رات ہے، جس کو شب برات کہتے ہیں۔ برات کے جو معنی ہوتے ہیں وہ بری ہونے کے۔ اللہ تعالیٰ ایسے کئی لوگوں کو جہنم سے بری فرماتا ہے جو دوزخ میں جانے کے مستحق ہو گئے تھے، اور شب برات ہی وہ شعبان کے مہینے میں ہے، 15ویں رات، 15ویں شب، شعبان کی 15ویں شب جو ہوتی ہے اس کو شب برات کہتے ہیں۔ اور وہی شب برات میں اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کے سامنے اپنے رجسٹروں کو پیش کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی فرشتوں سے کہتا ہے یہ سال بھر کی چیزیں آپ کے حوالے کر دی جاتی ہے۔ اب سال میں کیا ہونے والا ہے، کس کے گھر کے اندر اولاد ہوگی، اولاد میں لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوگی، کس کے گھر کے اندر اس سال خوشی ہوگی، کس کے گھر کے اندر غمی ہوگی، کس کے یہاں اللہ تبارک و تعالی رحمتوں کو بھیجیں گا، کس کے گھر پر موت ہوگی، کسی کا انتقال ہوگا، کون کس وقت پر مرے گا، کون کس وقت پر شہید ہوگا، کسی کا کسی جگہ پر ایکسیڈنٹ ہوگا، یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالی اس رات کے اندر طے کر دیتا ہے، جس کو شب برات کہتے ہیں۔ اب ہمارے ذہن و دماغ میں یہ بات آ رہی ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری مخلوقات کی تقدیروں کو دنیا بنانے سے پہلے کئی ہزار سال پہلے کے لکھ دیا تھا، پھر شب برات کے اندر یہ کیسا ہوتا ہے، کس کو کتنی روزی ملیں گی، کون کتنا کمائیں گا، یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے حوالے کر دیتا ہے۔ ہمارے ذہن میں بات آتی ہوگی کہ اللہ نے تبارک و تعالیٰ نے کہ لوح محفوظ کے اندر سب لوگوں کی اور انسانیت کی، قیامت تک کے آنے والے لوگوں کی، انسانیت کی تقدیروں کو لکھ دیا ہے، تو شب برات میں یہ کیوں تقسیم ہوتے ہیں؟ سمجھانے کے لیے ایک بات ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر بہت سارا گیہوں وغیرہ ہوتا ہے، لیکن ہم کو جتنی چیز کی ضرورت ہوتی 8 کلو 10 کلو 12 کلو 15 کلو ہم چکھی پر اتنے ہی بھیجتے ہیں تاکہ ہمارا ہفتہ 15 دن اس کے اندر گزر جائے۔ یہ سمجھانے کے لیے ایک مثال ہے، تاکہ ہمارے 8 10 دن 15 دن اس کے اندر گزر جائے، پھر اگر وہ ختم ہو جائیں گا پھر ہم دوبارہ ہمارے گیہوں چکھی پر بھیجیں گے۔ گیہوں تو ہمارے گھروں کے اندر بہت سارے ہیں، اناج بہت سارا ہے، لیکن ہم پورا کا پورا ایک ساتھ میں پساتے نہیں، چکی پر بھیجتے نہیں، جیسی جیسی ضرورت آتی ویسا ہم بھیجتے ہیں۔ تو ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کے آنے والی انسانیت کی تقدیریں لکھ دیا ہے، اس کے ساتھ میں کیا ہونے والا ہے، کیا اچھا ہونے والا ہے، کیا برا ہونے والا ہے، پورے قیامت تک کے آنے والے انسانوں کی تقدیروں کو لکھ دیا ہے۔ لیکن اللہ سال بار کا بجٹ فرشتوں کے حوالے کرتا ہے، ہر سال کہ اس سال کیا ہونے والا ہے، لکھا ہوا تو سب کچھ ہے لیکن فرشتوں کے حوالے ہر سال الگ الگ طے کیا جاتا ہے، اس میں سے لکھ دیا جاتا ہے اور فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے کہ یہ سال ایسا ایسا ہوگا، یہ کام آپ کو کرنا ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو ایسے ہی محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوقات کی تقدیریں یہ دنیا بنانے سے کئی ہزار سال پہلے لکھ دیا ہے کہ کس کے ساتھ میں کیا ہونے والا ہے۔ تو شب برات بھی آنے والی ہے، اس کے اندر کیا ہونے والا ہے، یہ کون کس وقت میں مرے گا، کس کی زندگی کتنی باقی ہے اور وہ کس جگہ پر انتقال فرمائے گا، اس کے ساتھ میں زندگی اس سال اس کے ساتھ میں کیا ہونے والا ہے، اس سال اس کے گھر میں لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوگی، کون سی اس کے ساتھ میں خوشی ہوگی، کون سی اس کے ساتھ میں غمی ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سامنے فرشتوں کے حوالے کر دیتا ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ مدینے کے اندر بنو کلب ہے، ایک قبیلہ ہے، ان کے پاس میں بہت سارے جانور بکریاں وغیرہ تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں شب برات جو جمعرات کے دن آنے والی ہے، 15ویں شب شعبان کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں سب کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ لیکن مشرک جو اللہ کے علاوہ کسی اور سے اپنی حاجات کو پورا کرتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے اپنی حاجتوں کو رکھتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے اپنی حاجتوں کو پورا کرتا ہے، رزق کسی اور سے مانگتا ہے اور نہ جانے کہا جاتا ہے، ایسے مشرک شخص کی اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت نہیں کرتا۔ مغفرت سب کی ہو جاتی ہے، لیکن کچھ لوگ ہیں
مشرک کی اس کے اندر مغفرت نہیں ہوتی. زنا کرنے والا زانی ایسے شخص کی بھی اس رات کے اندر مغفرت نہیں ہوتی. ماں باپ کا نافرمان، ماں باپ کو ستانے والا، ان کو برا بھلا کہنے والا، ان کو تکلیف پہنچانے والا، اور ماں باپ کے بارے میں اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رضا ربی فی رضا الوالدی، کہ ماں باپ کی خوشی میں اللہ تعالیٰ کی خوشی ہے. اگر ماں باپ ناراض ہو گئے، والدین ناراض ہو گئے، ہم سے ماں ناراض ہو گئی، باپ ناراض ہو گیا، تو سمجھ جائیے کہ اللہ بھی ہم سے ناراض ہے. وہی ماں باپ جنہوں نے ہمیں دنیا میں لانے کے لیے کیسی محنتیں کی، جب دنیا کے اندر آئے تو ہمارا کیسا خیال رکھا، خود بھوکے پیاسے رہے، لیکن یہی بچے کو پہلے اس کے منہ میں کھانا اور لقمہ ڈالا، اس کی پیاس کو پہلے بجھایا، اس کے کھانے کا انتظام پہلے کیا. سردی وغیرہ کے موقع پر اپن خود سویٹر وغیرہ نہیں لیتے، لیکن اپنے بچے کے لیے پہلے انتظام کر لیتے. لیکن آج ہم خود دیکھیں ہمارا والدین کے ساتھ میں کیسا سلوک ہے. تو یہی شب برات جو ہمارے سامنے قریب میں آنے والی ہے، اللہ تبارک و تعالی والدین کی نافرمانی کرنے والے ایسی اولاد کی اس رات میں مغفرت نہیں کرتا. زانی لوگوں کی بھی جو زنا کرتے ہیں، برائی والے کام کرتے ہیں، ایسے لوگوں کی بھی اللہ تبارک و تعالی مغفرت نہیں کرتا. قطع رحمی کرنے والے، رشتوں کو توڑنے والے، اللہ تبارک و تعالی کے نبی نے فرمایا کہ رشتے ناتوں کو نہ توڑو، جو ایسا کریں گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے دور ہوگا. اللہ ایسی چیزوں سے ناراض ہوتے ہیں، رسول بھی ایسی چیزوں سے ناراض ہوتے ہیں. اگر ہم زمین والوں پر رحم کریں گے، اگر ہم فرش والوں پر رحم کریں گے، عرش والا بھی ہم پر رحم کرے گا. ہم دنیا کے اندر رہتے ہوئے دنیا میں ایک دوسرے کو جوڑنے کا کام کریں گے، اللہ ہم کو اپنی رحمت سے جوڑے گا. تو ایسے چند لوگ ہیں کہ جن کی اس رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی، لیکن سب کی مغفرت ہوتی ہے. اور اتنے لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے کہ بنو کلب ایک مدینے کے اندر بہت بڑا قبیلہ تھا. ان کے پاس میں دہیڑ بہت ساری بکریاں وغیرہ تھی، ریوڑ کے ریوڑ ان کے چلا کرتے تھے. جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ سڑک پر، روڈوں پر بکریاں وغیرہ اور مینڈے وغیرہ، بھینسیں وغیرہ چرتی رہتی ہے، تو ویسے ان کے پاس میں کئی ہزاروں لاکھوں ریوڑ کے ریوڑ ان کے چاہتے تھے. تو ان کی پیٹھ پر، ان کے جسم پر جتنے بال ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ شب برات میں اتنی لوگوں کی مغفرت فرما دیتا ہے. لیکن جو لوگوں کا تذکرہ میں نے کیا ہے، ایسے لوگوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت نہیں کرتا. کہ والدین کا نافرمان ہے، نافرمانی کر لیا، اب اس کے دل کے اندر اگر بات آ رہی ہے کہ میرے ماں باپ مجھ سے ناراض ہے تو اللہ بھی مجھ سے ناراض ہے. اگر ماں باپ زمین پر رہتے ہوئے ماں باپ کو خوش کیا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی عرش پر رہتے ہوئے اس سے خوش ہوگا. اگر اس کے دل کے اندر بات آتی ہے کہ میرا اللہ مجھ سے ناراض ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ ماں باپ سے معافی مانگ لے، ماں باپ کی خدمت کرے. ماں باپ کا دل بڑا نرم ہوتا ہے، چاہے ہم نے کتنا بھی ستایا ہوگا، لیکن ان کے سامنے جا کر بیٹھ جائے، ان سے معافی مانگ لے، تو یہ نہیں کہیں گے کہ تو نے مجھ کو بہت ستایا ہے، تو نے ہمیں بہت زیادہ پریشان کیا ہے، ہم تجھ کو معاف نہیں کریں گے. وہ فوراً معاف کریں گے، بلکہ ان کی آنکھوں کے اندر خود آنسو آ جائے گے. ستائے ہم نے، لیکن وہ معاف کرتے ہوئے ان کی آنکھوں کے اندر آنسو آ جائیں گے. کہ ماں باپ کا درجہ بہت بڑا ہے. حدیث پاک کے اندر بہت ساری چیزیں، ان کے فضائل اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے ارشاد فرمائے ہیں کہ الوالد اوسط ابواب الجنہ، کہ باپ جنت کے دروازوں میں سے بیچ کا جنت کا دروازہ ہے. ماں کے بارے میں بھی فرمایا ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. الجنت تحت اقدام الامہات، ماؤں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. تو محترم حضرات، بزرگوں اور نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے ایک سے ایک چیزیں مہیا کرتا ہے، اور بہت ہی اچھے اچھے مہینے ہمارے پاس میں لے آتا ہے تاکہ ہم اس کی قدر کر لیں اور جنت میں جانے کے لیے ہم تیار ہو جائے، نیک اعمال کرے کہ اللہ بھی خوش ہو جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہو جائے. کہ انسان ہر چیز کے لیے تیاریاں کرتا ہے. انسان کہیں مہینے ہر چیز کے لیے تیاریاں کرنا شروع کر دیتا ہے. کسی کے گھر پر اگر شادی آ جائے تو 2-3 مہینے، کئی مہینے پہلے اس کی تیاریوں کے اندر رکھ جاتا ہے. کسی کو گھر وغیرہ، مکان وغیرہ بنانا ہے تو اس کے لیے بھی کئی سال پہلے اس کی تیاری اور پلاننگ بنانا شروع کر دیتا ہے.
کسی کو کوئی دکان کھولنا ہے، اس کی اوپننگ کرنا ہے، افتتاح کرنا ہے، دکان کا ساری چیزیں اس کے لیے لا کر رکھ دیتا ہے۔ لیکن محترم سامعین، ہمارے سامنے رمضان کا مقدس مہینہ آنے والا ہے، شعبان جیسے ہی ختم ہوتا ہے، چاند نظر آ جاتا ہے، رمضان شروع ہو جاتا ہے، تو ہم نے اور آپ نے اس رمضان المبارک جیسے مقدس مہینے کے لیے اس کی کیا تیاریاں کی؟ 21 22 20 دن باقی ہے اور صرف ہم نے اس کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے؟ بغیر شرعی عذر کے روزے انسان کو معاف نہیں ہے۔ انسان اگر بیمار ہے اور اتنا لاغر ہو گیا ہے کہ وہ بیمار ہونے کے باوجود روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، تو محترم سامعین، اگر اس کی کنڈیشن ایسی ہے کہ وہ بعد میں اگر روزہ رکھ لے گا تو اس کی طبیعت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، تو رمضان کے روزے کی وہ قضا کرے گا، لیکن رمضان کا روزہ کسی کو معاف نہیں۔ انسان ایک روزہ رمضان کو چھوٹ جائے، زندگی بھر وہ روزے کی قضا کرے، لیکن رمضان کے وہ روزہ جو رمضان مبارک کے اندر اس نے چھوڑ دیا تھا، اس کی قضا کتنی بھی دیر تک، کتنے ہی سالوں تک کر لے، لیکن وہ روزے کا اتنا ثواب نہیں ملے گا۔ رمضان کا مہینہ اتنا مقدس، نیکیوں کا بھاؤ بڑھ جاتا ہے، فرضوں کا درجہ، ایک فرض ادا کریں گے 70 فرضوں کے برابر ثواب ملے گا، نفل ادا کریں گے فرضوں کے برابر ثواب دیا جائے گا۔ لیکن محترم سامعین، یاد رکھیں، ایک انسان ہے، سردی کا مہینہ آنے سے پہلے وہ اپنے لیے سویٹر کا انتظام کر لیتا ہے، سردی آنے سے پہلے سویٹر وغیرہ کا انتظام کر لیتا ہے، بارش کا موسم، بارش کا مہینہ آنے سے پہلے وہ رین کوٹ اور چھتری کا انتظام کر لیتا ہے کہ اب آئندہ مہینہ جو ہے وہ بارش کا مہینہ آنے والا ہے، اس سے پہلے اس کا انتظام کر لیتا ہے۔ ویسے ہی جو گرمی کا مہینہ اب شروع ہونے والا ہے، اس کے اثرات بھی ہم خود دیکھ رہے ہیں۔ گرمی کے آنے سے پہلے گھر کے اندر کولر کا اور اچھے فین کا، پنکھے کا انتظام کر لیتا ہے، یہ ساری چیزیں وقت سے پہلے کر لیتا ہے۔ اور وہی انسان اب رمضان کا مہینہ قریب میں ہے، میں نے اور آپ نے اس کے لیے کیا تیاریاں کر رکھی؟ اتنا مقدس مہینہ، اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم یہ چیزیں بعد میں کر لیں گے۔ محترم سامعین، موت کی کوئی گارنٹی نہیں۔ جس طرح انسان روزی کی تلاش میں گھومتا رہتا ہے، یہ کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے، انسان کی موت اگر لکھی ہوئی ہے تو انسان کو موت بھی ویسی ڈھونڈ ڈھونڈ کر آتی ہے کہ اس کی موت کا وقت قریب ہو گیا ہے، اس کی موت کہاں لکھی ہوئی ہے، ہمیں اس کو جا کر اس کی موت کا وقت آ گیا ہے، اس کی روح مجھے قبض کرنا ہے، فوراً موت کا فرشتہ آتا ہے، اس کی روح نکال لیتا ہے، جان کو قبض کر لیتا ہے، روح کو قبض کر لیتا ہے، جسم سے جان کو نکال ڈالتا ہے۔ تو یہی شب برات کے اندر کون سا انسان کا کتنا وقت اب باقی ہے، کون سا انسان کس وقت میں مرے گا، کون سی جگہ پر دفن کیا جائے گا، ہمیں اس بات کا علم نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس سال ہماری موت کا وقت آ گیا ہوگا۔ شب برات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے کے حوالے یہی تمام چیزیں کرتا ہے کہ جاؤ، اس سال آپ کے سامنے یہ ساری چیزیں پیش کر دی جاتی ہے کہ اس سال ان لوگوں کے سامنے، اللہ کے بندوں کے ساتھ میں کیا ہونے والا ہے، کیا اچھا ہونے والا ہے، کیا برا ہونے والا ہے، کس کا موت اس سال آنے والی ہے۔ ہم خود سوچے کہ پچھلے شعبان میں ہمارے ساتھ میں کتنے لوگ تھے، کتنے لوگ تھے، انہوں نے ہمارے ساتھ رمضان میں افطاری بھی کرے، ہمارے رشتہ داروں نے ہمارے ساتھ میں سحری بھی کیے، تراویح کی نماز بھی پڑھے، نمازوں کا پابندی کرے، نمازوں کا اہتمام کرے، لیکن آج ہمارے گاؤں، ہمارے شہر وہ دنیا کے اندر نہیں ہے۔ ہم خود نظروں کے اندر دوڑاؤ، ذہنوں اور دماغ کے اندر سوچے کہ ہمارے ساتھ میں ایسے کتنے لوگ تھے جو اس سال زمین پر نہیں رہے، بلکہ وہ زمین کے پچھلے سال زمین کے اوپر تھے، آج وہ زمین کے اندر ہے، کیونکہ پچھلے سال شب برات میں ان کے لیے ساری چیزیں لکھ دی گئی تھی کہ آئندہ سال زندے رہیں گے یا نہیں رہیں گے۔ تو اس سال بھی شب برات آنے والی ہے، اللہ ساری چیزیں فرشتوں کے حوالے کر دے گا کہ یہ سال آپ کو کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، کس کا موت کا وقت کہاں لکھا ہوا ہے۔ انسان یہ سوچ کے زندگی گزارتا ہے کہ ابھی بہت وقت پڑا ہوا ہے، ابھی بہت وقت باقی ہے، ہمیں جو کرنا ہے ہم بعد میں کر لیں گے، لیکن محترم سامعین، موت کسی کو مہلت نہیں دیتی۔ شاعر نے شعر کے اندر بڑا اچھا کہا ہے کہ یہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے، آگ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں،
آگا اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں۔ انسان کہ ہماری زندگی اچھی گزر جائے، ہر چیز دنیا کے لیے کر رکھا ہے کہ میری دنیا کے اندر میرا اچھا مکان بن جائے، زمین پر میرا مکان اچھا بن جائے کہ کئی لوگ اس کو دیکھے، لیکن اس نے زمین کے اندر گھر بنانے کی کوئی فکر نہیں کرا۔ وہی زمین کہ روزانہ قبر اعلان کرتی ہے کہ انسان اے اللہ کے بندے، میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں، میں سانپ اور بچھوؤں کا گھر ہوں، اگر آپ کو آنا ہے تو اچھے اعمال لے کر آنا۔ اے انسان، میں اندھیرے کا گھر ہوں، اگر تو اپنی قبر کے اندر روشنی کرنا چاہتا ہے تو اعمال کی روشنی لے کر آنا، کہ اعمال اچھے ہو گئے تو تیری قبر کے اندر نور اور اجالا ہوگا۔ اے انسان، میں گرمی کا وحشت کا گھر ہوں، اگر آپ کو آنا ہے تو اپنے اخلاق اچھے بنا کر آنا، اپنے معاشرے کے اندر جب جائیں گا تو معاشرے کے ساتھ میں حسن سلوک اور ایک دوسرے سے اچھے برتاؤ کے ساتھ میں آنا، کیونکہ میں بہت خطرناک اور وحشت اور ڈراؤنی جگہ ہوں، میرے پاس آنا ہے تو اچھے اعمال لے کر آنا، اچھی تیاری کر آنا، کیونکہ قبر، محترم سامعین، قبر جو ہے یہ آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل ہے۔ آخرت کی منزلوں میں سے قبر سب سے پہلی منزل ہے۔ فرمایا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ، اے لوگوں سن لو کہ سب سے پہلی جو منزل ہے آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی جو منزل ہے وہ قبر ہے۔ سب سے پہلی منزل وہ قبر ہے۔ اگر قبر کے اندر کسی نے اچھے اپنے اعمال کو پیش کر دیا، سوالات فرشتوں کے صحیح طور پر ادا کر دیا، تو بعد کی منزل اس کے لیے آسان ہو جائے گی۔ فرشتے سوال کرتے ہیں کہ من ربو کا، من دینوں کا، من نبیوں کا، یہ تمہارے نبی کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، تمہارا مذہب کیا ہے، تمہارا رب کون ہے، یہ سوالات ہوتے ہیں۔ فرماتے ہیں، فرشتے کہتے ہیں اے بندے، من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ تو ہم یہاں تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، لیکن محترم حضرات، دنیا میں رہتے ہوئے اگر ہم نے رب کی چیزوں کو مانا ہوگا، دل سے تسلیم کیا ہوگا، رب کے احکامات پر عمل کیا ہوگا، آج ہم خود دیکھیں کہ اذانیں ہوتی ہے، 5 وقتوں کی اذانوں کی آواز ہمارے کانوں کے اندر آواز سنائی دیتی ہے، لیکن ہمارا دل یہ نہیں کہتا ہے کہ ہم ہمارے گھر کو چھوڑ کر، ہمارے کاروبار کو چھوڑ کر، ہماری دکان کو چھوڑ کر، ہماری تجارت کو چھوڑ کر، ہم بازار کے اندر چوراہے پر چوک میں رہتے ہوئے اذان کانوں تک آتی ہے، لیکن دل یہ نہیں کہتا کہ ہمارے کاروبار کو چھوڑ کر ہم مسجد کے اندر چلا جائے۔ تو کیسے ہم وہاں پر فرشتوں کے سوالات کے جوابات دیں گے؟ دنیا میں رہتے ہوئے زندگی اگر اللہ کے احکامات پر گزارا ہوگا، فوراً زبان سے کہے گا کہ ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ سوال ہوگا دوسرا کہ تیرا نبی کون ہے؟ اگر دنیا میں رہتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے محبت کیا ہوگا، ان کے طریقوں سے محبت کیا ہوگا، ان کے طریقوں کو اپنی زندگی کے اندر اپنایا ہوگا، فوراً زبان سے کہیں گا کہ میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ فرمائے گا، فرشتے کہیں گے کہ ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ اسلام کے مطابق زندگی گزارا ہوگا، شریعت کے مطابق زندگی گزارا ہوگا، ایک دوسرے کے ساتھ میں اچھے اخلاق سے، حسن اخلاق سے پیش آیا ہوگا، فوراً زبان سے کہیں گا کہ میرا دین تو اسلام ہے۔ لیکن اگر زندگی اس کے خلاف میں گزارے گا تو زبان منہ پر تالا لگ جائے گا۔ جس طرح میدان محشر کے اندر فرمایا، قرآن کریم کے اندر سورہ یاسین کے اندر اللہ جل جلالہ و امن والوں نے ارشاد فرمایا ہے کہ اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون۔ اے لوگوں، میدان محشر ایسا وقت ہوگا کہ ہر انسان اپنے کیے میں جتنا اس نے گزرنے کے کام کیا ہوگا اس کے اعتبار سے پسینوں میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ کسی کے پیروں تک پسینہ ہوگا، کسی کے گھٹنوں تک، کسی کی ناف تک، کسی کے چھاتی تک، کسی کے کاندھوں تک، کوئی انسان تو پورا پسینے کے اندر ڈوبا ہوگا اور کوئی پسینے کے اندر تیر رہا ہوگا۔ جس نے گناہ کیا ہوگا دنیا کے اندر رہتے ہوئے، نافرمانی کیا ہوگا، اس کے اعتبار سے وہ پسینے کے اندر ڈوبا ہوا ہوگا۔ ہم خود سوچے، اور وہاں پر زبان پر تالا لگا دیا جائے گا۔ قرآن میں جو فرمایا کہ الیوم نختم علی افواہہم، انسان کے منہوں پر تالا لگا دیا جائے گا، وتکلمنا ایدیہم، اس کے ہاتھ اس کے باتیں کریں گے، ہاتھ
وارجلهم بما كانوا يكسبون، اس کے پیر اس کے خلاف میں گواہی دے گے جو اس نے دنیا کے اندر رہتے ہوئے کیا ہوگا۔ منہ پر تالا، ہاتھ اور پیر گواہی دیں گے۔ یہ ہاتھ کہیں گے اے اللہ اتنے غلط چیزوں کو پکڑا تھا، اے اللہ اتنے ان ہاتھوں سے موبائل کا غلط استعمال کیا تھا، اے اللہ یہ پیر کہیں گے اللہ اتنے ہم کو غلط جگہ پر لے گیا تھا، ناچ گانے کی طرف لے گیا تھا، ڈی جے کی طرف لے گیا تھا، برائیوں کی طرف لے گیا تھا، نامحرم عورتوں کی طرف لے گیا تھا، اے اللہ اس کی پکڑ فرما۔ یہ کہیں گا پیروں سے کہ میں نے تو یہ تیری لذت کے لیے کیا تھا، ہاتھوں سے کہے گا میں نے تیری لذت کے لیے کہا تھا، لیکن منہ پر تو وہاں ٹالا ہوں گا، ہاتھ اور پیر اس کے خود خلاف میں گواہی دیں گے۔ آج بھی آپ محترم سامعین، انسان دنیا سے جانے کے بعد میں اس کو کسی چیز کا پچھتاوا نہیں ہوگا، وہ کسی چیز کی فکر کے اندر نہیں رہے گا، صرف وہ اس وقت وہ ایک فکر اور ایک ٹینشن کے اندر رہے گا اور پچھتائے گا۔ کون سی چیز؟ وہ یہ نہیں سوچے گا کہ میں نے کتنی مال دولت دنیا کے اندر چھوڑ کر آیا، میرے اولاد کے لیے کتنی پراپرٹی اور جائیداد کو چھوڑ کر آیا، اس کا احساس نہیں ہوگا۔ احساس صرف اس کا ہوگا کہ اس نے اللہ کی ایک گھڑی بغیر ذکر کے کیسے گزار دیا ہوگا۔ ہم اللہ کو یاد کریں، دنیا کے اندر رہتے ہوئے اللہ کو ہم زمین پر یاد کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے سامنے ہمارا ذکر کریں گا، وہ ہم کو آسمانوں میں یاد کریں گے کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ ہم دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کو اگر یاد کریں گے، ہم دنیا کے اندر رہتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریں گے، اللہ تعالیٰ اس سے بہتر مجمع یعنی فرشتوں کا مجمع ہوگا، اللہ ہمارا ذکر وہاں پر کرے گا کہ میرے بندے دنیا میں رہتے ہوئے میری حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں۔ تو اسی لیے شام میں آپ کی اسی مسجد کے اندر ذکر کی مجلس بھی رکھی ہوئی ہے، اس کی خوب دعوت چلائے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس کی دعوت دے کہ ہم خود بھی پہنچے، ہمارے دوست و احباب کو بھی ساتھ میں لائے۔ محترم سامعین، کسی جگہ پر اگر کوئی جترا اور میلہ آیا ہوا ہے تو ہم دوسرے کو دعوت دیتے ہیں کہ چلو وہاں کرکٹ بھرا ہوا ہے، ہم گاڑیوں پر خود بٹاتے ہیں، دو دو تین تین ٹیبل سیٹ لے کر ہم جاتے ہیں، لیکن وہاں پر کوئی ثواب وغیرہ اور نیکی کا کوئی کام نہیں، بلکہ اللہ کے ذکر کے بغیر ہم نے وہ وقت گزارا ہے، اس کی کل پکڑ ہوں گی۔ لیکن محترم سامعین، ہم نیکی کے کاموں میں کیوں دور رہے؟ نیکیوں کے اندر بھی ہمارے دوستوں کو لائے۔ اگر کسی کا ہر انسان نے اگر فکر کیا کہ میرے ساتھ میں ایک دوستوں کو میرے لے جاؤں گا تو اس کا ثواب جو لا رہا ہے اس کو بھی ملے گا اور جو ذکر کر رہا ہے اس کو بھی ملے گا۔ اس کے خزانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو وقت کی اور شریعت کے حساب سے چلنے والا بنائے، اللہ کی ہر وقت یاد اور ہماری زبانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ذکر سے تر و تازہ رکھے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات کی سنت باقی ہے سنت ادا کر لے۔